بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایریئرز کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے ایکسل میں۔ تو آپ پوری ویڈیو کو ڈیٹیل سے تسلی سے آرام سے توجہ سے دیکھنا، انشاءاللہ ویڈیو کے آخر تک آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، ایک ہم رینڈملی ایک پرسن نمبر لیتے ہیں 565 544، ٹھیک ہے۔ اس بندے کا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 15/4/2020 ہے، 15/4/2019 ہے، سوری 15/4/2019۔ تو یہ جب 15/4/2019 کو اپوائنٹ ہوا تو اس وقت یہ کانٹریکٹ پہ تھا۔ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو 2022 میں ایکٹ پاس کیا اس کے تھرو اس کی ریگولرائزیشن ہوئی۔ تو اس بندے نے شروع سے کوئی انکریمنٹ نہیں دیا، جو کہ اس کا 2019 کا، 2020 کا، 2021 کا اور 2022 کا سارے انکریمنٹس رہتے ہیں۔ ہم اس کی ایریئرز کیلکولیٹ کریں گے کہ اس کا ایریئرز کس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے اور کتنا بنتا ہے۔ یہ میں نے ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے کہ ڈیو جو اس کا کہ اس کا کتنا بنتا تھا، اور ڈران جو اس نے لیا ہے، اور ڈیفرنس اس کا ڈیفرنس کتنا ہے، اور کتنی پیریڈ کتنے منتھس کے لیے لیا ہے۔ اچھا، جب یہ اپریل میں اپوائنٹ ہوا 2019 میں، تو 1 دسمبر 2019 کو اس کا انکریمنٹ ڈیو ہوا، اور ہم یہ ایزیوم کرتے کہ یہ 12 اسکیل میں ہے، تو 12 اسکیل کا انکریمنٹ 960 ہے، اور اس کی جو انیشیل پے ہے، بیسک پے وہ 13,320 ہے۔ تو جب 1/12 آیا تو اس کو انکریمنٹ ملنا چاہیے تھا، اور اس انکریمنٹ کے نتیجے میں اس کی بیسک پے 13,320 سے 14,280 بننی تھی، کیونکہ 13,320 میں آپ 960 ایڈ کرو تو 14,280 بنتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملا۔ تو اس نے ڈرا کتنا کیا، اس کا بیسک پے تھا 13,320 پر انکریمنٹ لگا کہ 14,280 بن جاتی، لیکن اس کو نہیں ملا، تو اس وجہ سے اس نے 13,320 ہی ڈرا کی۔ تو اس کا ڈیفرنس جو ہے ان دونوں کو، سی سے آپ ڈی، بی سے آپ یہ کالم بی ہے، سے آپ کالم سی، یعنی 14,280 سے آپ 13,320 مائنس کریں تو اس کا ڈیفرنس 960 انکریمنٹ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ انکریمنٹ کتنے ٹائم کے لیے نہیں لیا؟ ایک انکریمنٹ جب ملتا ہے تو 1/12 کو ملتا ہے دسمبر کو، تو اگلے دسمبر تک ملتا ہے، مطلب 30/11/2020 تک، تو یہ 12 مہینے بنتے ہیں۔ تو 12 کو اس سے ضرب دو تو یہ 11,520 بنتے ہیں۔ تو اس نے جب 2019 کا انکریمنٹ نہیں لیا تو اس کے 11,520 روپے شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پھر دسمبر 2020 میں پھر اس کا ایک اور انکریمنٹ بنتا تھا جو کہ اس کو نہیں ملا، اور اس نے 15,240 جو اس کی بیسک پے بننی تھی، لیکن اس کو 13,320 ملی۔ تو ان دونوں کا ڈیفرنس اگر آپ دیکھ لیں تو 1920 ہے، دو انکریمنٹ بن گئے، ایک سے دو بن گئے۔ تو 15,240 جو اس کا یہ حقدار تھا، اس کی بجائے اس کو 13,320 ملا، تو اس کا ڈیفرنس 1920 ہے۔ تو یہ بھی 12 مہینوں کے لیے ہے، کیونکہ 1/12 کو یہ ملنا تھا 30/11 تک، نہیں ملا تو 1920 اس کا بقایا رہ گیا، تو 12 مہینوں کے لیے اس نے نہیں لیا، تو 23,040 بنتی، ٹھیک ہے۔ پھر 1/12/2021 کو اس کا انکریمنٹ لگنا تھا، اس میں انکریمنٹ لگنا تھا، پہلے شروع میں اس میں انکریمنٹ لگ کے 12,14,280 بن جانی تھی، نیکسٹ ایئر پھر یہ اس کی بیسک پے ہوتی تو یہ بن جاتی، اگلے سال اگر یہ بیسک پے ہوتی تو یہ بن جاتی۔ تو ہم اس حساب سے جا رہے ہیں، اس میں انکریمنٹ ایڈ کیا تو اتنی بن گئی، اس میں انکریمنٹ ایڈ کیا تو اتنی بن گئی۔ اچھا، اس میں انکریمنٹ ایڈ کیا تو 16,200 بن گئی۔ میں آپ کو چارٹ ذرا دکھا دیتا ہوں۔ جب 12 اسکیل کا 13,320 اس کا انیشیل ہے، منیمم انکریمنٹ اس کا 960 ہے، میکسیمم جو اس کی اسکیل کی ہے وہ 42,120 ہے۔ اچھا، یہ اسٹیج 0 ہے، پہلے انکریمنٹ لگنے کے بعد اتنی تنخواہ بنتی ہے، دوسرے کے بعد اتنی بنتی ہے، تیسرے کے بعد اتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں کیلکولیشن کی طرف۔ تو یہ 1/12 کو اس کو انکریمنٹ لگنا تھا، تو اس کے نتیجے میں اس کی بیسک پے 16,200 ہونی تھی، لیکن اس وقت بھی اس نے 13,320 لی، تو اس کا ڈفرینس بنتا ہے 2,880۔ اچھا، جب 1/12 کو انکریمنٹ لگنا تھا تو یہ 1/12 سے لے کر 30 جون کو
اس کی 7 مہینے بنتے ہیں، کیونکہ جون کے بعد یہ سارے جو پے اسکیل تھی یہ اس کی ریویژن ہو گئی، اور یہ ساری جو AR 2017 ہے، 18 ہے، 19 ہے، 21 ہے، یہ سارے بیسک پے میں ضم ہو گئے. تو ہم یہ کیلکولیشن دسمبر 2021 سے 30 جون تک 2020 تک کریں گے. 16,200 سے ہم 13,320 مائنس کریں گے تو 2,880 آتا ہے. تو یہ پیریڈ 7 مہینے بنتا ہے، دسمبر سے جون تک. جون تک 6 مہینے اور دسمبر کے 1 مہینے 7 مہینے. تو یہ بنتے ہیں 7 ضرب 2,880 تو یہ 20,160 بنتا ہے. اچھا، پھر 1 جولائی کو گورنمنٹ نے بیسک پے اسکیل کی ریویژن کی، تو جس کا جو بھی بیسک پے تھا وہ 2022 کی پے اسکیل میں 2.2 فکسیشن کے تھے، تو اس کے مطابق اس کی پکس ہوئی. مثلاً اگر ایک شخص نے 12 اسکیل میں 4 انکریمنٹ لیے تو اس کو اس حساب سے 2022 کی اسکیل میں بھی 4 انکریمنٹ ملنے تھے. اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس شخص نے ساری انکریمنٹ لی تھی اور اس کی تنخواہ 16,200 تھی بیسک پہ، تو ہم 16,200 کو 2022 کی پے چارٹ میں دیکھیں گے تو 16,200 کے سامنے یہ تیسرا اسٹیج ہے، اسٹیج نمبر 3 ہے. اس کے 30 اسٹیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 16,200 کے سامنے جو تیسرا اسٹیج ہے 2022 کے چارٹ میں، 2022 کی پے اسکیل میں، جو ایک ساتھ 2022 کو گورنمنٹ نے ریویژن کی. یہ جو ریویژن ہوتی ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اور یہ سینٹرلائز چیز ہے. تو سینٹرل گورنمنٹ کی ریویژن کے بعد ہی پروونشل گورنمنٹ ریویژن کرتی ہے. تو جب ریویژن ہو گئی 17، 18، 19 اور 21 کے جو الاؤنس ہے وہ بیسک پے میں ضم ہو گئی، تو 16,200 کے بجائے اس کی بیسک پے 2,060 ہو گئی. ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں کیلکولیشن کی طرف. تو 2,060 اس کی بنتی تھی، لیکن پھر اس کو ملی کتنی ہے 19,770. وہ کیوں ملی ہے؟ کیونکہ یہ لے رہا تھا 13,320، تو 13,320 کو انہوں نے ڈائریکٹ 2022 کے چارٹ میں یہ 19,770 پہ فکس کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 13,320 لے رہا تھا تو اس کو 19,770 کنسیڈر کیا. ٹھیک ہے، تو اب 2,060 اور 19,770 کا جو ڈفرینس ہے وہ 4,290 ہے. تو یہ اس نے دسمبر تک لے لی، تو جولائی سے نومبر تک اس کے 5 مہینے بنتے ہیں. تو 4,290 کو ہم 5 سے ضرب دیں گے تو 21,450 آتا ہے. ٹھیک ہے، اب 1 دسمبر 2022 کو پھر اس کو انکریمنٹ لگنا تھا، تو انکریمنٹ لگ گیا لیکن 19,770 پہ لگ گیا. تو 19,770 پہ لگ گیا تو یہ 19,770 میں اگر انکریمنٹ ایڈ ہوتا ہے تو یہ 21,200 بنتی ہے. ٹھیک ہے، 21,200 ہے. 21,200 ان کو جو انکریمنٹ ملا ہے تو ان کی بیسک پے بن گئی 21,200، حالانکہ یہ 25,490 کا اختیار تھا، کیونکہ 24,080 کو میں جب آپ انکریمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو 25,490 بنتے ہیں. تو ایک مہینے کے لیے مطلب دسمبر سے 31 دسمبر تک اس نے 4,290 روپے کم لیا. تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرو، یہ 11,520. اچھا، اب ہم ایئر 2017، 18، ایئر 2019 اور ایئر 2021 کیلکولیٹ کریں گے. تو اس کا بھی یہی حساب ہے، ایئر 2017 یا 2018 ایئر 2019 اور 21، یہ چاروں جو ہے وہ رننگ بیسک پہ، جتنی آپ کی بیسک پہ ہوتی ہے اس کا 10%. اور ہر سال جب انکریمنٹ لگتا ہے تو انکریمنٹ کے لگنے سے جب بیسک پے بڑھتی ہے تو بیسک پے کے بڑھنے سے یہ بھی بڑھتا ہے، 10% اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایئر 2017 کی کیلکولیشن اس طرح ہوگی کہ وہی پیریڈ ہے 1/12/2019 کو جب اس کو انکریمنٹ ملنا تھا، اگر انکریمنٹ مل جاتا تو اس کی بیسک پے یہ بن جاتی 14,280. پھر نیکسٹ ایئر یہ بن جاتی 15,240. پھر تھرڈ ایئر پہ یہ بن جاتی. ٹھیک ہے، سارا تفصیل میں نے پہلے بتا دیا. تو اس کا 10% 14,280 کا 1,428 ہے، 1,524 ہے 15,240 کا، اور 16,200 کا 10% 1,620 ہے. لیکن یہ چونکہ انیشیل 13,320 بیسک پے لے رہا تھا تو اس کو 10% اسی پہ کیلکولیٹ ہوا ہے 1,332 ہے. تو اس کا ڈفرینس 1,428 سے 1,332 مائنس کرے تو 96 بنتے. نیکسٹ ایئر اگر اس کو انکریمنٹ مل جاتا 15,240 اس کی بیسک پے بن جاتی، جو کہ نہیں بنی.
تو یہ 1332 لے چکا ہے، تو اس کا ڈفرینس جو 192 ہے، یہ بھی 12 مہینے بنتے ہیں۔ اس کے بعد 2021 میں اگر انکریمنٹ اس کو مل جاتا تو اس کی بیسک پہ 16,200 یہ بن جاتی۔ تو اگر یہ 16,200 بن جاتی تو اس کا 10% 1620 بنتا ہے۔ چونکہ اس کو انکریمنٹ سارے نہیں لگے تو یہ اس کی ہر وقت بیسک پے جو تھی وہ 13,320 تھی، تو اس کا 10% یہی ہے 1332 ہے، تو اس کا ڈفرینس 288 بنتا ہے۔ اور یہ یکم دسمبر 2021 سے 30 جون تک کیلکولیٹ کریں گے، کیونکہ 30 جون کے بعد یہ سارے الاؤنسز جو ہے 17، 18، 19 اور 21 یہ 2022 کی پے چارٹ میں اس کی پے اسکیل میں ضم ہو گئے، تو یہ 7 مہینوں میں بنتے ہیں 1/12 سے 30/6 تک، تو یہ 7 مہینوں کے لیے 228 اس نے کم لیا، تو یہ 2016 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5,472 اس کا AR19 بنتا ہے۔ اس طرح AR21 کا بھی یہی حساب ہے۔ AR21 چونکہ جولائی 2021 میں ملتے ہیں تو وہ تو اس کو ملا ہے، لیکن دسمبر میں جب اس کو انکریمنٹ لگنا تھا تو اس کی بیسک پہ 16,200 یہ والی بن جاتی 1/12/2021 کو، جو کہ نہیں لگا تو یہ 16,200 کے بجائے 13,320 کی بیسک پہ کیلکولیٹ ہوا ہے، تو 1332 10% بنتا ہے۔ تو اگر یہ 16,200 پہ AR2021 لے لیتا تو اس کی 1620 بن جاتی AR2021، تو یہ اس کا ڈفرینس 288 بنتا ہے، تو یہ 7 مہینے بنتا ہے 30 جون تک، کیونکہ 30 جون کے بعد پے اسکیل ریوائز ہو گئی، تو یہ 2016 بنتا ہے۔ تو ان تینوں کو ایڈ کرو AR17، 18، 19 کو۔ اچھا ایک الاؤنس اور بھی رہتا ہے DRA۔ اچھا DRA الاؤنس جو ہے یہ اپریل 2022 میں اناؤنس ہوا تھا، اور یہ 1 مارچ 2022 سے اپلیکیبل ہے۔ مطلب اپریل میں یہ جب ملا تو اس وقت اس میں مارچ کی ایئر بھی موجود تھے، تو یہ الاؤنس 1 مارچ 2022 سے 1 مارچ 2022 سے اپلیکیبل ہے۔ تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے 1 مارچ 2022 سے 31 دسمبر تک، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی بیسک پہ اس وقت اس کو ساری انکریمنٹ مل جاتی تو اس کا بیسک پہ 16,200 بن جاتا، تو 16,200 کا اگر آپ 15%، یہ میں نے فارمولے لگا کہ اس کو ذرا 15% لگائے ہوئے، تو یہ 2430 بنتا ہے۔ اس کی ڈیو کتنا تھا 2430، لیکن اس نے 1998 لیا ہے۔ 1998 کیسے کیلکولیٹ ہوا ہے، تو آپ اس طرح ان کا انیشیل جو اس کا بیسک پے ہے یہ اس کا 15% لو جو کہ لیا ہوا ہے، اس کا 15% کو 15 ڈیوائڈ بائی 100 کر دو تو یہ 1998 بنتا ہے۔ تو اس کو انیشیل جو 13,320 ہے اس پہ کیلکولیٹ ہوا ہے 1998، تو اس کا بننا چاہیے تھا 2430، جو کہ نہیں ملا، تو اس کا ڈفرینس 432 بنتا ہے۔ تو یہ مارچ 2022 سے لے کر آپ 31 دسمبر تک کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 10 مہینے بنتے ہیں، اس کو 10 سے ضرب دو تو 4320 بنتا ہے۔ تو اس کا گرینڈ ٹوٹل اب کس طرح کیلکولیٹ ہوگا، بیسک پے کی جو ایررز ہے 80,000، AR2017 کی ایررز، AR2018 کی ایررز، AR2019 کی ایررز اور AR2021 کی ایررز، ساتھ میں 4320 DRA کی ایررز، تو یہ سارے ملا کے 1,03,212 بنتے۔ اچھا ٹیچنگ الاؤنس کا یہ ہے کہ ٹیچنگ الاؤنس جو ہے اس میں ایررز نہیں بنتے، کیونکہ ٹیچنگ الاؤنس جو ہے وہ جولائی 2021 میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، اور اس کے لیے یہ شرط تھا کہ یہ 20% انیشیل بیسک پے کی 17 کی جو چارٹ ہے، 17 کی جو پے اسکیل ہے اس کا 20% ہوگا۔ تو اگر آپ 17 کی پے چارٹ پہ چلے جائے تو 12 اسکیل کا انیشیل 13,320 بنتا ہے، تو اس کا 20% آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بنے گا 2664۔ تو اس کا میں کیلکولیٹ کر دیتا ہوں، یہ 13,320 انیشیل ہے، اور اس کو میں اس کا 20% لے لیتا ہوں، ملٹیپلائی بائی 20%، پرسنٹیج لے لیتا ہوں، تو یہ 2664 بنتے ہیں۔ تو یہ جولائی 2021 میں جس کو جتنا ملا ہے وہی ہے 2664، اس میں کوئی چینجز نہیں تھے۔ تو یہ تھا سارا کیلکولیشن، اور انکریمنٹ ریٹ جو ہے وہ 12 اسکیل کے 960 تھا۔ اب جب اسکیل ریوائز ہو گئی تو انکریمنٹ بھی چینج ہو گیا، تو انکریمنٹ اب 12 اسکیل کا کتنا ہے اور آپ اس پے چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے 960 تھا اب 1430 ہے۔
تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوتا، آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، اور جہاں بھی آپ کو مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے. بہت شکریہ. اچھا، اس میں اے آر 2022 جو مجھ سے رہ گیا تھا انفارچونیٹلی، تو اے آر 2022 اور ڈی آر اے کا ایک ہی رول ہے. اس میں صرف ایک ہی ڈفرینس ہے کہ ڈی آر اے جو ہے مارچ 2022 سے اپلیکیبل ہے، اور اے آر 2022 جو ہے وہ جولائی 2022 سے اپلیکیبل ہے. تو جو 30 جون 2022 کو جو آپ کی بیسک پے ہے، اس کا 15% آپ نے ڈی آر اے لینا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھ لیں تو 30 جون کے بعد بیسک پے بنتی ہے 30 جون 2022 کو 16,200. تو اگر 16,200 آپ کی بیسک پے ہو جو کہ بنتی ہے اس کیس میں، اس کا 15% لو، میں نے لیا یہ، اس کو 15% سے ضرب دیا تو بنتی ہے 2430. 2430 آپ کی بنتی ہے ڈیو ہوتے. تو آپ کی ڈیو 2430 ہے، اور اس بندے نے اگر لی ہو انیشل کا 15%، تو وہی ڈی آر اے کی طرح یہ بھی 1998 ہی ہوگی. تو آپ کی 2430 کی بجائے آپ نے 1998 ڈرا کیا، تو 432 کا ڈفرینس یہ بھی آتا ہے. تو یہ مہینے آتے ہیں جولائی سے دسمبر تک، تو یہ 6 مہینے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم 6 سے ضرب دیں گے تو یہ 2592 ہوگا. اب آخر میں ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر کے گرینڈ ٹوٹل یہاں پہ بنانا ہے. یہ گرینڈ ٹوٹل جو ہے نا، یہ گرینڈ ٹوٹل یہاں آئے گا، جی ٹیسٹ ٹوٹل. تو اس میں سب سے پہلے بیسک پہ ایڈ ہوگا، یہاں سے نیچے سے سٹارٹ کرتے یہ پلس ڈی آر اے کے بعد ایئر 22 کے بعد ڈی آر اے، ڈی آر اے کے بعد آپ کی بنتی ہے سوری ایئر 2021، اس کے بعد بنتی ہے ایئر 2019، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایئر 2018، اس کے بعد بنتی ہے ایئر 2017، اور آخر میں بیسک پہ. تو یہ یہاں سے دیکھ لو، یہ آپ کی بن گئی ایئر 22، ڈی آر اے، ایئر 21، ایئر 19، ایئر 18، ایئر 17 اور بیسک پہ. یہ دیکھو ڈی آر اے، ایئر 21، ایئر 19، ایئر 18، ٹھیک ہے، ایئر 17 اور بیسک پہ. تو ان کو پلس کر دو تو یہ بنتے 1,05,804. تو یہ آپ کی گرینڈ ٹوٹل ہوگی 1,05,804. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت شکریہ. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کتنی سمجھ آئی آپ کو. شکریہ.